ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل 504 اسینشیل ورڈس. فرینڈس, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وی آر ورکنگ آن آور لیسن نمبر 5 اینڈ بائی دا گریس آف اللہ آور لیسن 5 از گوئنگ ٹو میٹ اٹس اینڈ. وداؤٹ ویسٹنگ آور ٹائم وی پروسیڈ ٹو آور today's vocabulary. Today's vocabulary starts with this word which is known as explore. Its grammatical position is what? Explore کے meaning ہوتے ہیں کوئی چیز تلاش کرنا, کسی چیز کو زیادہ ڈیپلی ہم جب جج کرتے ہیں, واچ کرتے ہیں, ایگزامائن کرتے ہیں اس کا, تو اسے ہم بولتے ہیں ایکسپلور. اس کی انگلش میننگس ہیں گو اوور کیئرفلی, لک انٹو کلوزلی, ایگزامائن یا واچ. یعنی کسی بھی چیز کی جب ہم گہرائی میں جا کے اس کی ایچ اینڈ ایوری جو اس کے فیکٹس اور فگرس پہ جب ہم جانچ کرتے ہیں, اسے کیئرفلی واچ کرتے ہیں, تو اسے ہم کہتے ہیں ایکسپلور. جب ہم اس کے آگے ای ڈی پٹ کرتے ہیں تو یہ آٹومیٹیکلی بن جاتا ہے ایکسپلورڈ, اور اس کی گرامیٹیکل پوزیشن بن جاتی ہے ناؤن. فرینڈس, ابھی آج میں آپ کو نا 3 چیزوں کا فرق بتاؤں گی. ایک سی ہے, اور ایک لک ہے, اور ایک واچ. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ شی سیزز یا ہی سیزز, وہ دیکھتا ہے یا وہ دیکھتی ہے, تو اس میں فرینڈس کیا ہوتا ہے, ڈائریکٹ ہماری آئیز انوالو ہوتی ہے. یعنی سی میں ہماری ڈائریکٹ آئیز انوالو ہوتی ہیں. لیکن جو دوسرا ورڈ ہے لک بھی ہم دیکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں, لیکن یاد رکھیے کہ لک کے لیے جب ہم بولتے ہیں کہ لک ایٹ دا وال, لک ایٹ دا ڈور, تو جب ہم لک کے لیے اپنا ہیڈ رائٹ لیفٹ یا اوپر نیچے گھماتے ہیں, اس میں بھی ہماری آئیز انوالو ہوتی ہے لک میں بھی. لیکن جب ہم کسی چیز کو دیکھنے کے لیے رائٹ لیفٹ یا اوپر نیچے جب ہم دیکھتے ہیں, تو اس کے لیے ہم لفظ یوز کرتے ہیں لک. اور یہ جو لفظ ہے واچ, واچ کا مطلب ہوتا ہے ٹو سی سم تھنگ ویری ڈیپلی اور کلوزلی, کہ کسی چیز کو بہت گہرائی کے ساتھ جج کرنا یا اسے دیکھنا. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ آئی ایم واچنگ اے مووی, جب میں مووی کو واچ کرتی ہوں تو اٹینٹیولی بہت زیادہ توجہ کے ساتھ اسے میں دیکھتی ہوں. آئی ہوپ فرینڈس کہ آپ کو سی, لک اور واچ کا ڈفرینس پتہ چل گیا ہوگا. سی کے میننگز ہوتے ہیں ٹو لک تھرو آور آئیز, اور لک میں جب ہم سی جب ہم سی بولتے ہیں تو اس میں ہماری آئیز انوالو ہوتی ہیں. لیکن جب ہم بولتے ہیں لک کے لیے ہم اپنا ہیڈ رائٹ لیفٹ اوپر نیچے جب ہم موو کرتے ہیں, تو اس کے لیے ہم بولتے ہیں لک. جب واچ ہم بولتے ہیں تو واچ کے لیے ہم بہت زیادہ اپنا کین ہونا, اپنی انٹرسٹ کو شو کرتے ہیں. یعنی جب کوئی چیز ہم ویری کیئرفلی اٹینٹیولی دیکھتے ہیں, واچ کرتے ہیں, اس کی ہر چیز کو ڈیپلی آبزرو کرتے ہیں, تو اس کے لیے ہم لفظ یوز کرتے ہیں واچ. چلیے فرینڈ, اس کے ہم سینٹینسز کی طرف آتے ہیں. ایکسپلور کا فرسٹ سینٹینس ہے لائر اسپینس ایکسپلورڈ دا essential reasons for the crime. Firstly, I am telling you that the word essential we have read in our previous lesson. Essential mean very important, very obligatory, must یا essential چیز, یعنی کوئی بھی بہت ضروری, لازمی, obligatory چیز کو ہم essential بولتے ہیں. اور کرائم ہوتا ہے illegal activity یا unlawful job which is punishable by the law. یعنی کرائم وہ ایسا کام جس کے کرنے سے ہمیں شرمندگی ہوتی ہے, یا جس کام کے کرنے سے ہمیں قانون کوئی سزا دیتا ہے. یہاں بتایا گیا ہے Liar Spence explored the essential reasons for the crime. Here we are told that Liar Spence, he looked at the crime, he looked at the reasons, he looked at the important reasons of the crime. یعنی جب کرائم کیا گیا تو اس کے پیچھے جو امپورٹنٹ ریزنس تھی اس کو لائر اسپینس نے جج کیا. لائر اسپینس ایکسپلورڈ مین ہی ایکسپلورڈ, he watched carefully the essential, the important reasons which were behind the offense or which were behind the illegal job. Second sentence, the Weather Bureau explored the effects of the rainy weather. Firstly, I am telling you what is Weather Bureau. Weather Bureau, a bureau which gives us information
about the weather that by tomorrow what would be the weather like, کہ کل جو موسم ہے وہ کس طرح کا ہوگا. یا meteorologist tells us about the effects of the rainy weather on human life as well as plants or animals' life. It means the duty of Weather Bureau is to explore, to judge, to watch carefully the effects of rainy weather on human life or on animal and plants' life. Third sentence is Sarah wanted to know if all of the methods for solving the problem had been explored. Sarah, she is very keen to know about all the possible solutions for the problems that had been discovered. سارا جو ہے وہ جاننا چاہتی تھی کہ اسے جو مسئلہ پیش ہے یا وہ مسائل جو اس کے سامنے کیا ان کے تمام سلوشن سامنے آ چکے ہیں. سارا was very keen to know if all the methods, if all the techniques of solving the problems had been discovered, has been researched by someone. And its synonyms are analysis. Analyze کا مطلب ہوتا ہے تجزیہ کرنا, جج کرنا, چیک آؤٹ کرنا. Test, try and research. And its synonyms its antonyms are ignore, overlook یا neglect. جب ہم کسی چیز کو ایکسپلور کرتے ہیں تو we watch that thing very carefully, we watch it very observantly, but on the other hand, when we do not pay attention on its effects, on its aspects, we ignore or we overlook its importance. جب ہم کسی چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں تو یہ اس کا ایکسپلور کا یہ اینٹینم ہو گیا کہ اگنور, we do not pay attention towards anything, and overlook and neglect, all these words are giving us the exact antonyms of explore. چلیے فرینڈس, اب ہم اپنے اگلی ووکیبلری کی طرف بڑھتے ہیں. ورڈ ہے ہمارا اسمبل اور اس کی گرامیٹیکل پوزیشن ہے ورک. When we put ed at the end of this word, it will become work. اور ہم اسے پروناؤنس کریں گے assembled. جب ہم ed لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا assembled, and its English meanings are gathered together and bring together. یعنی جب ہم کوئی چیز کو اکٹھا کرتے ہیں یا جب لوگ اکٹھے ہو کے مل بیٹھتے ہیں تو اسے ہم بولتے ہیں assemble ہو جانا, together ہو جانا, اور اسے اردو میں بولتے ہیں اکٹھا ہو جانا یا اکٹھا ہونا یا جمع. تو اب اس کے ہم سینٹینسز کی طرف آتے ہیں. The writers assembled outside the White House. Firstly, the meaning of writers are protesters, people who get together in a public place and they behave like a wild person, like wild people, or in a noisy or in a violent way. رائٹرز وہ لوگ ہوتے ہیں جو پبلک پلیس میں اکٹھے ہوتے ہیں اور بڑا شور شرابہ کرتے ہیں, ہنگامہ کرتے ہیں, اور انہیں انگلش میں ہم رائٹرز بھی کہہ سکتے ہیں اور انہیں ہم پروٹیسٹرز بھی کہہ سکتے ہیں, جبکہ اردو میں انہیں کہا جاتا ہے فسادی. وہ لوگ جو فساد برپا کر دیتے ہیں, جھگڑا یا پینک کریٹ کر دیتے ہیں. The writers assembled outside the White House. White House, as everyone knows, that White House is the residence of American President in Washington DC. Here it is mentioned that writers, the protesters who were annoyed with the president, so they together they assembled outside the White House to show their anger, to show their harsh behavior. Second here, I am going to assemble a model of spacecraft. As here it is mentioned that my spacecraft was divided into many pieces. So I assembled them, so I collected them, I affiliate them with each other, and I create a model of spacecraft. یعنی میرا اسپیس کرافٹ جو تھا مختلف پیسز میں بٹا ہوا تھا, تو میں نے انہیں اکٹھا کیا, اس ماڈل کو اکٹھا کیا اور اپنا ایک اسپیس کرافٹ بنا دیا. All the people who had assembled for the picnic vanished when the rain began to fall.
Here we are told that many people came together and they wanted to have a fun or a party. But when the rain started, they vanished from the scene. Vanished mean they disappeared from the scene. یعنی وہ لوگ جو پکنک منانے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے اور they wanted to have a fun outside their houses, but their joy and their happiness came to an end when the rain began to fall. یعنی جب بارش ہوئی تو ان کے اکٹھا ہونے کا جو پرپس تھا وہ ختم ہو گیا and they suddenly disappeared from the scene. اور وہ پارٹی چھوڑ کے اس جگہ سے چلے گئے کیونکہ بارش نے ان کا سارا جو ٹیسٹ تھا، جو سارا وہ ان کی انجوائمنٹ تھی، اسے ایک دم سے ہی ختم کر دیا. اب اس کے سینونمس ہیں کلیکٹ. کلیکٹ کا میننگ ہوتا ہے اسمبل کرنا، جمع کرنا، جوڑنا. کلسٹر بھی بولتے ہیں بہت ساری چیزوں کا جھومٹ، بہت ساری چیزیں. ایفیلیٹ مین جوڑنا، کنیکٹ کرنا، سیٹ اپ کرنا. ایسوسیٹ بھی جوڑنے کو بولتے ہیں، اسمبل کو اور ٹوگیدر کرنے کو، اکٹھا کرنے کو بولتے ہیں. اور سیٹ اپ یہ بھی جو ہے یہ گیدرڈ اور اسمبل کی میننگ ہونے لگے. جبکہ اس کے اینٹینم سے ڈپارٹ، الگ کر دینا. جب ہم کوئی چیز جوڑتے ہیں، اسے اسمبل کرتے ہیں تو وہ ہمیں اسمبل اور ٹوگیدر کی میننگ دیتی. لیکن جب ہم کسی چیز کے پارٹس کو الگ کر دیتے ہیں تو یہ ہمیں دیتا ہے ڈپارٹ، الگ کر دینا، لیو چھوڑ دینا، اور ڈسپرس بکھیر دینا، منتشر کر دینا، الگ الگ کر دینا. آئی ہوپ فرینڈس کہ آپ کو میری آج کی ووکیبلری پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو میری آج کی ووکیبلری پسند آئی ہے تو کائنڈلی اسے لائک کیجئے، اپنے فرینڈس اور فیملی ممبرس میں سے شیئر کیجئے، اور میری اس ووکیبلری پر کمنٹس کرنا مت بھولیے گا. تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی اس بات کے ساتھ کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اور اگر آپ میری پریویس ووکیبلریز دیکھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، ان سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو میں اس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں دے دوں. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتی ہوں اور آپ کی بہت ساری دعاؤں کی طلبگار ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ پورے عالم اسلام کو اس پینڈیمک سے نجات دے. اللہ حافظ. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی.